السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور عافیت سے ہوں گے. گائز جو میرے چینل پہ نئے ہیں وہ اس کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز جو ہے نا وہ آپ کو مل سکیں. آج کا ولاگ شروع کرتے ہیں. پریویس میں نے ایک ولاگ میں آپ کو پروفیشنل کارڈ کے بارے میں بتایا تھا کہ جو اسٹوڈنٹ پاکستان سے آ رہے ہیں وہ اپنا کارڈ چینج کر سکتے ہیں. یہاں پہ اس کارڈ کو کہتے ہیں پروفیشنل کارڈ. تو اس کے حوالے سے میں نے آپ کو انفارمیشن دی تھی اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو بھائی یہاں پہ وہ کرواتے ہیں میں انہی کی زبانی آپ کو بتاؤں گا اور یہ سارا وہ پروسیجر کرتے ہیں. یہ ہمارے اویس بھائی، یہ آنر ہیں براق ٹریول کے، اور یہ یہاں پہ براق ٹریول میں جو کام ہو رہا ہے، ٹکٹنگ وغیرہ ہے، ویسٹرن یونین ہے اور بہت سارے کام ہیں اس طرح کے جو یہ کر رہے ہیں اور یہ اس کو آن کرتے ہیں یہاں پہ. اور آپ بھی اویس بھائی کیسے ہیں؟ آپ ٹھیک ٹھاک؟ شکر اللہ. اچھا اویس بھائی، آپ پاکستان سے ایز اے اسٹوڈنٹ آئے تھے یہاں؟ جی آپ 2 سال پہلے 2 سال سے آئے تھے، اسٹوڈنٹ آئے تھے آپ. تو اویس بھائی آپ سے ایک سوال یہ ہے جو بہت سارے میرے سبسکرائبر کا ہے، یہ پروفیشنل کارڈ ہے کیا چیز؟ اچھا، پروفیشنل کارڈ جو ہوتا ہے یہ ایک بزنس کارڈ، اس کو بزنس ویزا بھی آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ اگر کوئی یہاں پر آ کے بزنس کرنا چاہتا ہے تو وہ گورنمنٹ سے اجازت لے گا. ٹھیک ہے. بیکاز بزنس جو ہے اس کے لیے، اور جس ریجن میں کرنا چاہتا ہے اس ریجن سے لے گا. اگر فلینڈرز میں کرنا چاہتا ہے تو فلینڈرز کی گورنمنٹ سے لے گا، اور اگر برسلز کیپٹل میں کرنا چاہتا ہے، یعنی کہ جس ریجن میں بیلجیم کے جو 3 ریجنز ہیں، جس میں بھی وہ کرنا چاہتا ہے اس ریجن کی جو ریلیونٹ جو بھی ادارے ہیں اس سے وہ اجازت لے گا. اچھا، اس سے مجھے آپ کی یہ بات سے ایک سمجھ آئیے، اگر وہ پاکستان سے ہی یہ بزنس اپلائی کرے تو اس کو بہت مشکل ہے یہ ویزا ملنا، اور اس کے لیے جو ایزی وے یہ ہے کہ وہ ایز اے اسٹوڈنٹ آئے یہاں پہ اور بعد میں اس کو چینج کر لیں. اچھا، ایسا ہے کہ اگر کیس اسٹرانگ ہو تو پاکستان سے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ نارملی جو بزنس ویزاز ہوتے ہیں یا بزنس ونڈوز پوری دنیا میں جو گورنمنٹ اوپن کرتی ہے اس کا موٹیو یہ ہوتا ہے کہ انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کرنا اپنی کنٹری میں. بالکل ٹھیک ہو. تو وہ چاہے یہاں پر آ کے بندہ کنورٹ کروائے یا وہاں سے اگر کیس اسٹرانگ ہو، فائل اسٹرانگ ہو، تو وہ بھی میرا نہیں خیال کہ اتنا زیادہ مشکل ہوگا. ٹھیک ہو گیا. لیکن یہاں والے کے لیے تو ہم نے کیے ہیں 20-25 کیس کیے ہیں الحمدللہ، سب میں ابھی تک 100% ریزلٹ. اچھا، اب میرا لیکن جو پاکستان کا کیس ہے ابھی تک کسی کے لیے ہم نے فائل نہیں کیا. لیکن کوئی جو کیس اسٹڈی ضرور کی ہے اور اس میں کوئی ایسی ڈفرینٹ چیز نہیں ہے. وہ بس یہاں پر آپ کو جو اس ریلیونٹ ادارے کے پاس جانا پڑتا ہے اور وہاں پر آپ کو بیلجیم کی ایمبیسی کے پاس وہی فائل لے کے جانا. ٹھیک ہو گیا. اب مجھے جو بات سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو ایک بندہ بھی پاکستان سے آیا اسٹوڈنٹ، فار ایگزامپل اس کو وہ یہاں پہ لینڈ کیا، 2-3 مہینے لگے، اس کو کارڈ مل گیا. ٹھیک ہے. اب اس کے اوپر ریسٹرکشنز ہے سال کی 600 آورس. ٹھیک ہے. وہ 600 گھنٹہ کام کر سکتا ہے بس. اس کے علاوہ فار ایگزامپل ابھی اس کو چھٹیاں آئی ہیں، جیسے سمر کی چھٹیاں آئی ہیں، اس نے فل ٹائم کام کیا، اپنے گھنٹے ختم کر دیا اس نے. ٹھیک ہے. اس نے 8-10 ہزار یورو ارن کر لیا. اب آگے اس کے پاس چونکہ آرز ہی نہیں ہے کام کرنے کے لیے تو وہ کام نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. تو وہ اپنے ایکسپینس افورڈ نہیں کرتا. تو ان لوگوں کے لیے یہ تو بڑی بہترین چیز ہے پھر یہ جو آپ کارڈ بتا رہے ہیں. لیکن اس میں ان کو پہلے وہی اس کارڈ پہ جانا پڑے گا. ہاں. اس کارڈ کے بعد وہ فل ٹائم جو ہے وہ کیونکہ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے. اس کا نام ہی، اس کو ہم فری لانس بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پر برسلز کے اندر جو یہ ورڈ یوز کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ کنگریچولیشنز یو بیکم اے فری لانسر. تو یہ فری لانسر کا ورڈ یوز کرتے ہیں اس کے لیے. انڈیپینڈنٹ کا ورڈ یوز کرتے ہیں فری لانسر، سیلف امپلائڈ، یہ ٹرمینالوجیز یوز ہوتی ہیں ساری اس کے لیے. بالکل. اب تیسری چیز یہ ہے کہ جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، کیا یہ کارڈ لے کے آپ ساتھ پڑھ بھی سکتے ہیں؟ ہاں جی، ایسا ہے کہ جو اسٹوڈنٹ فل ٹائم اسٹڈی کرنے آیا ہے، اگر وہ ساتھ ساتھ فل ٹائم جاب کرے گا تو وہ 2 کام فل ٹائم نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. تو فل ٹائم اسٹڈی ویزا کے اوپر کیونکہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ان کا جو ویزا کی ٹائپ ہوتی ہے وہ فل ٹائم اسٹڈی ہوتی ہے. اگر وہ پارٹ ٹائم اسٹڈی ہے تو مے بی وہ ساتھ فل ٹائم جاب کر سکیں، پر وہ ہوتا نہیں ہے. ہمارا جو اسٹڈی کی اگر آپ ڈیٹیل میں جائیں گے ٹائپ ڈی اور اس کے اندر ڈیٹیل میں، تو وہ فل ٹائم اسٹڈی ویزا ہوتا ہے. تو جب فل ٹائم اسٹڈی کی گورنمنٹ سے آپ نے اجازت لی ہے تو آپ ساتھ میں پارٹ ٹائم صرف جاب کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ جب فل ٹائم بزنس کی اجازت لیتے ہیں تو آپ پارٹ ٹائم اسٹڈی کر سکتے ہیں. یہ تو بہت ایک بندہ ایٹ اے ٹائم ایک چیز فل ٹائم کر سکتا ہے، یا اسٹڈی یا بزنس. بالکل. یہ تو بہت اچھی اپرچونیٹی ہے جو اسٹوڈنٹ یہاں پہ آئے ہیں، جو لوگ اس طرح سے پریشان ہیں کہ یار کام نہیں ہو پا رہا ہے یا کام نہیں ہمیں مل رہا اور معاملات، یہ ان کے لیے تو بہت آسان ہے. اچھا، اس کا جو پروسیجر ہے وہ سارا آپ کرواتے ہیں یہاں پہ، اور اس میں کتنے % شیورٹی ہے کہ یہ ملے گا؟ ابھی تک تو ہم نے جو کیس کیے ہیں 100% ریزلٹس ہیں اس کے. 100%. بٹ ایٹ دی ڈسکریشن آف دی گورنمنٹ آف بیلجیم، ہمارا اس کے اندر جو ویزا ہوتا ہے میکسیمم ہمارا کام ہوتا ہے فائل کو ایڈمٹ کروا دینا، ایڈمیزیبل بنوا دینا. ٹھیک ہے. اس سے آگے تو گورنمنٹ کا ڈیسیجن ہے. لیٹ سے کل کو پالیسی چینج ہوتی ہے، وہ انویسٹمنٹ کے لیے
جو رولز ہیں یا بھی نہیں لینا چاہتے مزید لوگوں کو, یا اس میں یہ بھی بڑا میٹر کرتا ہے کہ آپ کس چیز کی, کس بزنس کی اجازت مانگ رہے ہو. اگر آپ نائٹ شاپ کی اجازت مانگو گے تو گورنمنٹ نہیں دے گی آپ کو. وہ کہے گی آلریڈی ہمارے پاس 300 400 یا جتنی بھی ویکینسیاں تھیں وہ ساری, ہمیں جتنے لوگ ریکوائرڈ تھے اس بزنس میں وہ ہمیں مل گئے ہیں. وہ سب سے بہتر میرے خیال سے آپ ہی جانتے ہیں, کیونکہ آپ کا یہ کہتے ہیں جس کا کام اس کو ساجے, ٹھیک ہے نا. تو آپ نے آلریڈی کروائے ہیں یہ سارا پروسیجر کروایا, آپ کو پتا ہوگا کہ کس میں یار ہے, میں کس میں ڈالوں گا اسٹوڈنٹ کو تو اس کا کام ہو جائے گا نارملی. لیکن ہم بتا بھی دیتے ہیں جتنے بھی ہمارے سننے والے دیکھنے والے کہ آپ جب کوئی انوویشن یا انوویٹو کوئی چیز کرو گے, آپ کا آئیڈیا انوویٹو ہونا چاہیے. اور کرنٹلی جو اس وقت ہر چیز ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جا رہی ہے اور ٹیکنالوجی کا یوز ہے, اس سے ریلیٹڈ ہونا چاہیے, ریسرچ سے ریلیٹڈ ایسی چیزیں جو آپ کو ان کو ریسرچ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہماری اکانومی میں جو کنٹریبیوٹ کرے کوئی چیز ہمیں آگے لے کے جائے. بالکل جو چیز ان کی اکانومی میں آلریڈی ایگزسٹ کر رہی ہے, جیسے اب نائٹ شاپ ہے اس کو بہت زیادہ اس طرح سے ٹیکنالوجی یا اس کو ملک کو بہت آگے لے کے جانے میں, تو آپ وہ جو چیزیں تھیں جو جب چاہیے تھی نا انہوں نے لے لیے تھے وہ لوگ, تب وہ دیتے رہے ہیں اس کے اوپر بھی یہ چیزیں. لیکن اب ان کے وہ لوگ پورے ہو گئے. ابھی اس وقت جو دے رہے ہیں جس کے اوپر پروفیشنل کارڈ یا بزنس ویزاز وہ دے رہے ہیں انوویشن کے اوپر. ٹھیک ہے, انوویشن ہونی چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, تو یہ اس کی فیسز وغیرہ مطلب وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ہوں گی, وہ جو بھی گورنمنٹ کی فیس ہوتی ہیں وہ ہے, ٹھیک ہے, بڑی مائنر سی فیس ہے, بڑی مائنر. اس کی جو گورنمنٹ کی جو اپلائی کرنے کی فیس ہے وہ جسٹ اراؤنڈ 150 یورو. 150 جی. اگر آپ کسی بندے کا کیس اپلائی کرتے ہیں تو آپ کیا چارج کرتے ہیں اس کو؟ اچھا, ہم لوگ بھی اپلائی کرنے کا نہیں کرتے. جب اپلائی کر دیتے ہیں اس کے بعد گورنمنٹ بہت ساری ڈاکومنٹس کی ریکوائرمنٹس ہمیں رکھ دیتی ہے. ٹھیک ہے, وہ جو ڈاکومنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے اگر وہ بندہ خود پر لا کے دے دے ہمیں تو ہم صرف 500 یا بالکل مائنر سی اماؤنٹ چارج کریں گے. لیکن اگر وہ نہیں لا کے دیتا تو وہ ساری ڈاکومنٹس ارینج کرنا اس کے بہاف پہ, وہ ساری چیزیں کرنا, اس کو گائیڈ کرنا, تو اس کے لیے جتنا ٹائم اینڈ انرجی اس کے کیس میں لگے گی اس کے حساب سے چارجز ہوں گے, اس کے فکس چارجز نہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں کیا گارنٹی یہ ہے کہ آپ کا ریفیوز بھی ہو سکتا ہے؟ ہاں جی, ہمارے پاس 24-25 میں سے ایک کیس ایسا تھا جو ریفیوز ہو گیا تھا. پھر ہم لوگوں نے اس کے اوپر اپیل کی, ٹھیک ہو گیا, پھر کورٹ میں جا کے ان کو وہ چیزیں ایکسپلین کی تھی تو انہوں نے پھر ایکسیپٹ کر لیا, آپ ون کر گئے, وہ کیس ہی ون کر. تو ہمارے پاس وہ بھی سینیریو ہے, میکسیمم یہی ہوگا کہ انشاءاللہ اس سے بھی, کیونکہ اکثر اسٹوڈنٹس کا سوال پتہ کیا ہے. ایگزامپل میں نے ابھی ایک اسٹوڈنٹ کو بتایا کہ یار اس کے نا 3500 یورو چارجز ہیں, ٹھیک ہے, آپ کا کارڈ جو ہے نا وہ چینج ہو جائے. اس نے بولا بھائی کہ اس کی کیا گارنٹی ہے کہ ہمیں 3500 یورو میں وہ مل جائے گا, یہ تو نہیں ہوگا کہ ہمارے پیسے ضائع ہو جائیں گے, بعد میں ہمیں ملے نا, ہم وہی اسٹوڈنٹ اسٹیٹس کے اوپر. نہیں, اس کے اندر ایسا ہی ہے جیسے جب یہ لوگ اسٹڈی ویزا یہی لڑکے جب اسٹڈی ویزا پاکستان سے اپلائی کرتے ہیں تو اس وقت یہ اپنا آئٹس وغیرہ اور اپنے سارے ڈاکومنٹیشن کی اٹیسٹیشن وغیرہ اور ڈاکٹر کے جو باقی سارے معاملات اور فیس وغیرہ ایڈمیشن فیس اس سارے اور ٹریولنگ اس کے اوپر یہ 1500 یورو لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد اگر ویزا ان کے اس سے پوچھیں کہ کیا گارنٹی تھی کہ ویزا ملے گا, رسک تو آپ کو لینا پڑے گا. وہ 1500 یورو کا یہ رسک لیتے ہیں. پھر کسی کو ملتا ہے نارملی, کیونکہ کیس سیدھا ہوتا ہے تو ملتا ہی ہے. ٹھیک ہے, 99% ویزا اسٹڈی ویزا ملتا ہے. جیسے ایسے ہی اس کا بھی یہ چانس ہے, آپ کی فائل پوری ہے تو آپ کو کیوں نہیں دے گی گورنمنٹ. آپ کی اگر فائل میں کوئی ایشوز ہوں گے یا کوئی گورنمنٹ کی پالیسی اگر چینج ہو جائے, اس طرح کی کوئی ریزنس ہوں, لیکن جب بھی اگر ریفیوز بھی کرے گی وہ آپ کو ریزن دے گی, ریزن اپیل بھی ہو سکتی ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے ای ویزا ہوتے ہیں الیکٹرانک ویزاز, اس میں اپیل کا رائٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یہ اس میں اپیل کا رائٹ ہے. بالکل صحیح ہے. یہ اویس بھائی نا خود بھی اسٹوڈنٹ ہیں, اس لیے میں نے انہی کا انٹرویو کیا اور انہوں نے اپنا کارڈ سب سے پہلے اپنا کارڈ انہوں نے چینج کیا ہوا ہے, اور ماشاء اللہ سے ان کا کام ہے یہاں پہ. یہ ٹکٹنگ وغیرہ کرتے ہیں, ایئر ٹکٹس, بس کی, ٹرام کی, فیری بھی میرے خیال سے آپ کرتے ہیں, اور حج اور عمرہ کے پیکیج بھی کرتے ہیں, ای ویزاز بھی کرتے ہیں, ای ویزاز بھی کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ یار ایک بہت اچھا, اور یو ایس اے کے ویزا. یس, یہی سوال میں کرنے لگا تھا. بہت لوگ جو ہے نا پوچھتے ہیں یار یو ایس ویزا, اسٹوڈنٹ کو بہت جو ہے نا وہ دماغ کو پتہ نہیں چڑھا ہوا ہے کہ یار یو ایس ویزا پاسپورٹ پہ آ جائے گا تو یار ہمارے لیے دنیا کے دروازے کھل جائیں گے. جب کہ آپ کا ای یو لگ چکا ہے تو آپ کے لیے دروازے کھل چکے ہیں. ٹھیک ہے, تو بھائی جو ہے نا وہ یو ایس ویزا بھی اپلائی کرواتے ہیں. اگر آپ نے انگلینڈ کا بھی کرنا ہے, یو کے بھی آپ کرتے ہیں, اور سعودیہ, دبئی, وغیرہ, اور ترکش, یہ سارے ویزا ہم لوگ وہ ویزا وغیرہ بھی کرتے ہیں. تو اس کے لیے جو ہے نا اپنا اویس بھائی آپ اپنا واٹس ایپ نمبر جو ہے نا وہ شیئر کریں. واٹس ایپ نمبر میں آپ سے شیئر کر دوں گا, آپ ڈسکرپشن میں کر دیں, یا اگر ویسے بھی آپ ذرا ویڈیو میں بھی دے سکتے ہیں. ویڈیو میں ذرا ریپیٹ کر دیں. 4654951147 بیلجیم کا جو ہے کنٹری کوڈ لگے گا 32 کے ساتھ, 0032 465 465 495 495
147 یہ میرا 24/7 واٹس ایپ جو ہے یہ اویلیبل ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اس کے اوپر پراپر رسپانس جاتا ہے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جتنا جلدی رسپانس ہو, ٹھیک ہے, سوئفٹ رسپانس اور پراپر رسپانس. میرے خیال سے جتنے بھی دوست صاحب آپ یہاں پہ آئے ہیں اسٹوڈنٹ, اس اپرچونیٹی کو اویل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ بہت اچھی اپرچونیٹی ہے آپ کے لیے. جو ریسٹرکشنز جو اسٹوڈنٹ ویزا کے اوپر ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری آپ کے حساب سے جو ہے نا ہٹ جائیں گی. آپ اچھے طریقے سے کام کر سکتے ہیں. اس کے بینیفٹس کے اوپر بھی ہم آ جاتے ہیں کہ اس کے جو بینیفٹس ہیں, کیونکہ اگر کوئی کرتا ہے تو اس کے کیا کیا بینیفٹس ہیں. نہ صرف آپ کے آرز کو لمٹ کو ختم کرتے ہیں, بالکل ایسا ہی اسٹوڈنٹس کے لیے کیا کیا بینیفٹس ہیں. ایک تو آرز ان لمیٹیڈ ہو گئے, بالکل. دوسری وہ انڈیپینڈنٹ کام کر سکتے ہیں. انکم کی ریسٹرکشن نہیں ہے, آپ جتنے مرضی پیسہ کماؤ, بس آپ نے اس کے اوپر ٹیکس دینا ہے. لیکن اور آپ کی لمٹ نہیں ہے, ارننگ کی لمٹ نہیں ہے. اور میں آپ کی ارننگ کی لمٹ ہے, آرز کا مطلب ہے کہ ارننگ کی لمٹ. بالکل. میں اس کے اوپر ایک میرے دماغ میں بھی آیا, اس کا ٹیکس جو ہے نا وہ ہر 3 مہینے کے بعد پے ہوتا ہے. ہاں جی, اور وہ ہے 800 سم تھنگ ایئرلی کاسٹ جو ہے اسٹوڈنٹ نے جو جس نے بھی اس کے اوپر آنا اور پراپر اس کو لانگ ٹرم لے کے چلنا چاہ رہا ہے ایک طریقے کے ساتھ, تو میں اس کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ آپ 1000 یورو بجٹ اس کا کریٹ کریں پر منتھ سائڈ پہ. کیونکہ اس کی یہ وجہ ہے کہ پہلے سال تو آپ کو صرف اس میں سے 4-5 ہزار یورو کاسٹ پڑے گی, ٹیکس وغیرہ اور ان سارے معاملات میں. اکاؤنٹنگ کی بھی کیونکہ کاسٹ اٹیچ ہو جاتی ہے اس کے ساتھ, آپ نے اکاؤنٹنٹ کو پے کرنا ہے, چھوٹی موٹی چیزیں اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہیں آٹومیٹکلی. جی جی بالکل. آپ نے وہ اپنے ویٹ وغیرہ تیویہ ریٹرن سبمٹ کروانا, اس طرح کی چیزیں. ٹھیک ہے, تو وہ تو آپ پہلے سال تو ہو گیا 4-5 ہزار یورو, لیکن جب آپ کی پہلے سال کی ارننگ ہوگی اس کے اوپر آپ کو ٹیکس آئے گا, انکم ٹیکس اگلے سال, تو وہ بھی 4-5 ہزار یورو آنا. تو مینٹلی پریپیئر ہو جائیں کہ 500-600 منیمم اور اپ ٹو 1000 جتنا آپ اس کے لیے بجٹ کریٹ کر سکیں. اور یہ وہ بندہ اس کی طرف آئے جو 2500-3000 یورو کمانے کی ایک جس میں صلاحیت رکھتا ہے, یا کما رہا ہے یا جو بھی, یا جس کو نظر آ رہا ہے کہ میں کر لوں گا. جو بندہ 1000-1200 کما رہا ہے وہ اگر اس طرف آئے گا تو اس کے لیے بڑا ٹف ہو جائے گا. اس کو تو الٹا اپنی جیب سے جو ہے نا دینا, وہ صرف اس طرف تب آ سکتا ہے اگر وہ ٹائم بائی کرنا چاہتا ہے. بالکل تو وہ ٹائم بائی کر لے, 1 سال کا 1 سال کے بعد رینیو ہونے میں مشکل ہو رہی ہے. تو ابھی یہ کارڈ کتنی دیر تک آپ لے کے چل سکتے ہیں اور اس کے بعد نیشنلٹی وغیرہ کب اپلائی کر سکتے ہیں؟ ہاں جی, اس کے اندر یہ 1 سال کا کارڈ ملتا ہے. جی ٹھیک, اپ ٹو 3 ایئرز ہوتا ہے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو 2 سے 3 سال کا ملتا ہے, نارملی 1 سال کا ملتا ہے. صحیح ہے. اور پھر ہر سال رینیو ہوتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. آفٹر 5 ایئرز جو ہے یو آر ایلیجیبل ٹو اپلائی فار دا نیشنلٹی. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے اندر جو ایک میں بینیفٹس کے اندر بات کر رہا تھا کہ جب 1 سال گزرتا ہے اسٹوڈنٹ کا, تو رینیول کے وقت اس نے بلاک اکاؤنٹ اماؤنٹ دوبارہ جمع کروانی ہوتی ہے, جو کہ اراؤنڈ 10,000-12,000 ہوتی ہے. بس 12,000 اس میں پروفیشنل کارڈ ایز اے اسٹوڈنٹ. ہاں وہ ایز اے اسٹوڈنٹ تو وہ اس کے اندر یہ والی اس کی ٹینشن کم از کم نہیں ہے. ہاں ختم ہو جائے. ہاں یہ اس میں وہ بہت پھر بلاک کرنا ہوتا ہے, ہر سال پھر بلاک کرنا, پھر اس کو ارینج پہلے تو اسٹوڈنٹ اور سے ارینج کرنا 600 اور کے ساتھ اتنی اماؤنٹ ارینج کرنا, اور پھر دوبارہ اس کو بلاک کرنا. اس کے اوپر نا میں آپ کو ایک اور بڑی مزے کی بات بتاؤں, اسٹوڈنٹ نے اکثر یہاں پہ کیا ہے, ڈفرینٹ کمپنیز کو نا پیسے دے کے, کسی نے 1800 یورو دیا, کسی نے 2000 یورو دیا, اسپانسر لے لیا. اور بھائی جب آپ اسپانسر لگاتے ہو نا, میں بہت سے لڑکے جانتا ہوں جن کے کیس امیگریشن میں چلے گئے ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیں بیلجیم گورنمنٹ کیا چاہ رہی ہے, آپ کا پیسہ, ٹھیک ہے, آپ اپنا پیسہ بلاک کرواتے ہیں 11,500 یورو, آپ کا پیسہ وہ سال پورا یوز کر رہے ہیں, آپ کو تو پر منتھ دے رہے ہیں نا, وہ آپ کا پیسہ یوز کر رہے ہیں, اس سے وہ جو ہے نا وہ انکم جنریٹ کر رہے ہیں. تو اس کیس کے اندر, اس سیناریو کے اندر آپ کا کیس بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے, آپ کو بڑی جو ہے نا وہ جلدی سے وہ مل جاتا ہے, کارڈ وغیرہ مل جاتا ہے. جیسے ہی آپ لوگ آئے ہیں, پہلے بلاک اماؤنٹ دے کے پاکستان سے آئے ہیں, اور جب یہاں پہ پہنچے 1 سال گزرا, اس کے بعد انہوں نے کیا اپنا اسپانسر لگائے ساتھ پیسے دے کے یا ادھر ادھر سے. اب وہ اسپانسر میں ہوا کیا جناب, کیس ہی امیگریشن میں. میں ایک لڑکے کو جانتا ہوں, سپٹمبر سے اس کا کیس گیا ہوا امیگریشن میں. اب اسپانسر اسی لیے ہم لوگ اسپانسر ریکمینڈ نہیں کرتے پاکستان سے بھی, کہ اس کے چانسز تھوڑے کم ہوتے ہیں, بہت کم ہوتے ہیں. جو موٹیو ہے اصل میں ان لوگوں کا ایشو بنا ہوا ہے کہ ان لوگوں نے پینشنز پے کرنی ہے, اور ینگ جنریشن کم ہے, تو وہ اس لیے ان کو تو اماؤنٹ چاہیے اپنی پینشنز کی کنٹریبیوشن دینے کے لیے. اور اگر جب ان کو اماؤنٹ نہیں ملے گی تو اس کے اوپر یہ کنٹرول کریں گے. بالکل صحیح ہے. تو یہ تھا گائز آج کا ولاگ, اور یہ تھی ساری انفارمیشن پروفیشنل کارڈ کی, اس کے جو ہے نا وہ کیا فائدے ہیں, آپ کو کیا کر سکتے ہیں. اور یہاں پہ بھی جب آپ کام کرنے جاتے ہیں نا, تو میں آپ کو ایک انفارمیشن دوں, یہاں پہ آپ جب کام کرنے جاتے ہیں کسی کے ساتھ بھی, وہ کہتے ہیں یار میں آپ کو ڈکلیئر نہیں کرتا ہوں, میں آپ کو اپنی کمپنی کے اندر انڈیپینڈنٹ رکھ لیتا ہوں. ٹھیک ہے, تو جب آپ کے پاس یہ کارڈ ہے, آپ اس کے ساتھ انڈیپینڈنٹلی کام کر سکتے ہیں. جی, اس میں آنر کو بھی جاب پہ رکھنے والے جاب اس کو بھی فائدہ ہے, ہم اس کو, لیکن اس کے بعد کانٹریکٹ ہوگا انڈیپینڈنٹ, لیکن اس کو بھی بینیفٹ ہے. جی, اور آپ کو بھی بینیفٹ کہ وہ اس کا ٹیکس وغیرہ اور یہ ہیڈک نہیں ہوتا, وہ سارا بس آپ کو ایک اماؤنٹ دیتے ہیں, انوائس آپ کرتے ہیں, وہ آپ کو اماؤنٹ پے کرے گا, اور سارے ٹیکس اپنی ہر چیز آپ نے خود مینیج کرنی ہے. بالکل ایسے ہی ہے.
تو یہ تھا جناب پروفیشنل کارڈ. اور اس کے بارے میں اور اگر آپ کو کوئی مزید انفارمیشن چاہیے یا آپ نے اپلائی کرنا ہے تو اویس بھائی کا نمبر میں دوبارہ سے ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گا, اویس بھائی کا نمبر, ان کا کانٹیکٹ ڈال دوں گا. اور میرڈ جو اسٹوڈنٹس ہیں ہاں ان کے لیے ایک اور بینیفٹ یہ ہے کہ جو اس married کے ہیں. بیس پہ آپ اپنے بیوی بچوں کو پاکستان سے بلا سکتے ہیں. اوکے ہو گیا. اوکے, اور دوسری چیز کیونکہ یہ سب سے بڑا ان کا ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کبھی بھی نہیں بلا سکتے. بالکل بالکل. اس کی بیس پہ آپ نہ صرف ان کو بلا سکتے ہیں اور آپ کے وہی بینیفٹس بچوں کے پہلے دن سے ان کو ملیں گے, ان کی اسکولنگ, ان کی جو ہمیں پاکٹ منی جو نیشنل کو ملتے ہیں. ہاں جو ہمیں یہ چیز اس کا بہت بڑا پلس پوائنٹ میرڈ جو لوگ ہیں ان لوگوں کے. یس. اور اس میں آپ کو ایک چیز ہے, اویس بھائی نے بہت اچھی چیز بتا دی. میں آپ کو جتنی آپ کی لو انکم ہوگی اتنے بینیفٹ آپ کو زیادہ ملیں گے. ٹھیک ہے, آپ کے بچوں کے جو بینیفٹ ہے نا, اب علی قاسم فیملی والے نے یہ کر دیا ہوا ہے کہ جب بچہ ہوتا ہے نا تو آپ کی انکم اگر بہت زیادہ ہائی انکم ہے تو آپ کو بچوں کے پیسے کم ملتے ہیں, آپ کی لو انکم ہے تو آپ کو بچوں کے پیسے زیادہ ملتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کے بچوں کی ایجوکیشن یہاں پہ فری ہے, آپ کو الٹا آپ کو گورنمنٹ پیسے دے رہی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے بہت سارے فوائد ہیں اور آپ اس کو ضرور کریں. اور اپلائی کرنے کے لیے اویس بھائی سے رابطہ کریں. اویس بھائی کا نمبر میں ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گا. سارا کیس آپ کا یہ ہینڈل کریں گے. اور انشاءاللہ کیونکہ بیلجیم گورنمنٹ نے یہ اپرچونیٹی دی ہی اس لیے ہے, نئے جو انٹرپرنور آ رہے ہیں کہ یار لوگوں کے پاس بزنس آئیڈیاز ہیں, لوگ کرنا چاہتے ہیں, بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس کمپیوٹر کے کچھ آئیڈیا ہیں, آئی ٹی میں کچھ آئیڈیاز ہیں, تو آپ اس کو ضرور اویل کریں. ڈیجیٹل مارکیٹنگ بھی ہے. جی بالکل. تو یہ تھی ساری انفارمیشن گائز. اگر آپ کو یہ ولاگ اچھا لگے تو اس کو لائک کریں, کامنٹ کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز جو ہے نا وہ آپ کو مل سکیں. اسی دعا کے ساتھ اس ولاگ کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور اللہ رب العزت آپ سب کو آسانیاں بانٹنے کی توفیق بھی نصیب کرے. اوکے گائز, اللہ حافظ.